بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکا یک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب عطر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ اس جدید دور میں بھی انسان آسمان کی خلاؤں کا صرف 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ ان کے بارے جانکاری کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ انسان چاند، ستارے، سورج کی جانکاری کر چکا ہے۔ اس کے آگے جانا انسان کی ہمت گوارا نہیں کرتی۔ اس کے آگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبر ہو چکی ہے، آپ آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار فرشتوں کو ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد لاتعداد انسان تھے۔ جب نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نظر دوڑاتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر دوڑاتے تو غم زدہ ہو جاتے۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ ایسا دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیک کام کرنے کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور خود اس پر عمل پیرا نہ کرتے تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور، بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لاتعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے جاتے۔ حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے
حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں پر بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے۔ یہاں بھی لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، جس زبان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبے کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا اس کی باری دوبارہ نہ آتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت بھڑپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی۔ یا رسول اللہ کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اس پر جنت ماوا ہے جس کا ذکر صورت انجم میں کیا گیا ہے۔ حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی سہولت اور آرام و آرائش دیکھا جو کہ کسی اور جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پار سڑ جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا، جہاں پر نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم جل و جلال سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن تحفوں میں سے سب سے نیاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بستر اسی طرح لگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا سفر چند لمحے میں کروایا گیا تھا۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ معجزہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کو 3 برق مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی یعنی نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جائے گا کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی زیارت کروائی گئی۔ اس طرح براق کی کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی۔ آئنسٹائن کی تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث اور معراج شریف کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔